معروف انڈین جریدے آؤٹ لک نے مجھے فلسطین کے محبوس علاقہ غزہ پر آئی نئی آفت یعنی قحط اور بھوک پر رپورٹ لکھنے کے لیے کہا۔ میں نے 90 کے عشرے کے اوائل میں شورش زدہ علاقوں سے رپورٹنگ کی تھی۔ کشمیر، شام، فلسطین، آذربائیجان، آرمینیا، جنگ، افریقہ، انڈیا کے اندر نکسل واد کے متاثرہ علاقے اور کسی حد تک شمال مشرقی ریاستوں میں جنگ اور شورش کو کور کیا۔ آؤٹ لک کی اسٹوری کے لیے جب میں نے غزہ میں ایک صحافی اور مقامی سول سوسائٹی کے ساتھ وابستہ والنٹیئر دوست کو فون کیا جن کے ساتھ خبروں کے حوالے سے پچھلے 2 برسوں سے ایک تعلق بن گیا تھا، تو کئی بار پیغامات بھیجنے اور کال کرنے کے بعد جب انہوں نے فون اٹھایا تو ان کی آواز لرز رہی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ کہیں دور سے سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ سے برادر، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، جیسے ہی ایک روٹی ملتی ہے آپ کو فون کروں گا۔ پھر ان کا فون کبھی نہیں آیا اور میں نے دوبارہ کال کرنے کی ہمت نہیں کی۔ میں دیر تک فون تھامے بیٹھا رہا کہ وہ آواز سن ہو گیا تھا۔ حیران صرف اس کے الفاظ پر نہیں تھا بلکہ اس وقار پر بھی تھا جس کے ساتھ اس نے وہ جملہ ادا کیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ بھوکے انسان سے مجھے خبر مانگنے کا کیا حق بنتا ہے؟ اس لمحے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی جتنی کبھی کسی فوجی ناکے پر تلاشیاں دیتے ہوئے نہیں ہوئی ہے۔ اس ایک لمحے میں نے رپورٹنگ نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک اخلاقی انہدام کا گواہ بن گیا۔ غزہ کا منظرنامہ انسان کو توڑ دیتا ہے۔ اب غزہ کی رپورٹنگ گولیوں کی زاویوں، جا رہے قوت کی وحشت، جنگ بندی کے ڈرامے یا مذاکرات کے صفاقانہ ٹانک کے بارے میں نہیں بلکہ بھوک کے بارے میں ہے، اور پوری دنیا سمیت اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کے شرم سے عاری رویوں کے بارے میں ہے۔ آج کا غزہ صرف بموں اور ناکے بندیوں کی کہانی نہیں، یہ بھوک کی کہانی ہے، ایسی قحط سالی جو قحط یا آفت سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی جبر سے پیدا کی گئی ہے۔ غزہ کے عوام کے پیٹ ہی خالی نہیں بلکہ نام و نہاد دنیا کی روح بھی خالی ہو چکی ہے۔ پھر اس تحریر کے لیے میں نے 28 سالہ ابو رمضان سے بات کی جو غزہ کے شہر النصر کے رہائشی۔ اس کی گفتگو تلخی اور بے یقینی سے لبریز تھی۔ جب میں نے انتہائی ڈھٹائی سے پوچھا کہ آج کیا کھاؤ گے تو انہوں نے جواب دیا کہ افسوس کہ ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ کھانا کہاں سے لائیں گے۔ ہر دن اپنی تقدیر لاتا ہے، کبھی باسی روٹی کا ٹکڑا، کبھی بالکل کچھ نہیں، کبھی تلخ زعتر میں ڈوبا ہوا نوالا، اور وہ بھی اگر زعتر میسر ہو۔ میں نے پوچھا کہ بھوک کی اس کیفیت کو آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ وہ لمحہ بھر رکے، پھر ایسا جواب دیا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دل میں کھنجر مارا جائے اور ہاتھ باندھے ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے، تڑپتے اور روتے دیکھتے ہیں مگر انہیں کچھ دینے کا وعدہ بھی نہیں کر پاتے۔ تسلی کا کوئی لفظ نہیں، بس خاموشی رہ جاتی ہے۔ جیب میں پیسے ہیں لیکن خریدنے کو کچھ نہیں۔ چولہے پر سمندر کا پانی چڑھا دیتے ہیں۔ بچے اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اب کھانا تیار ہو جائے گا اور اس چولہے کو دیکھ دیکھ کر سو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے قائم امدادی مراکز موت کے پھندے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ واپس پیروں پر چل کر آ سکیں گے۔ سب جانتے ہیں کہ امدادی مراکز کے سامنے خطرہ ہے، یا تو آٹے کا سفید تھیلا لے کر واپس آؤ گے یا سفید کفن کی تلاشی میں اپنی لاش چھوڑ کر آؤ گے، مگر اس کے باوجود جانا پڑتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا غزہ میں بھوک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج اب ایک بند گلی بن چکا ہے۔ ڈاکٹروں کی مہارت اور ان کی لگن کی بھی مثالی ہے، لیکن جب مسلسل محاصرہ اور مکمل محرومی ہو تو ڈاکٹر کیسے کسی مریض کو غذا کھانے کا لکھ سکتا ہے کہ جس نے ہفتوں سے کھانا نہیں کھایا؟ عبدو رمضان بتا رہے تھے یہ سست موت ہے اور ہم سب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے امڑتا ہوا اور انسانی جانوں کو اچکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مگر اس کے باوجود انسانوں میں بھلائی باقی ہے۔ اگر کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہو جو کبھی اضافی نہیں ہوتا، وہ پڑوسی کے ساتھ بانٹ لیتا ہے اس یقین پر کہ کل وہی نیکی واپس ملے گی۔ ہم سب موت کے پھندوں کی طرف اکٹھے جاتے ہیں۔ اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا دونوں گھروں کے لیے لے آتا ہے تاکہ وہ دونوں خاندان زندہ رہ سکیں، لیکن زندہ رہنے میں کیا باقی بچا ہے جب زندگی کا تصور ہی چھین لیا گیا ہو؟ ابو رمضان نے مجھے بتایا یہ جینا نہیں صرف بچنا ہے۔ ہر چیز بدل گئی ہے، چھوٹی چھوٹی عادتوں سے لے کر ہمارے باطن تک۔ جب سے بھوک نے قبضہ کیا ہے آئینے میں دیکھنا بھی عذاب ہو گیا ہے۔ ہمارے چہرے ہمارے جیسے نہیں لگتے، بس کھوکھلے ڈھانچے اور تھکے ہوئے سائے۔ افسوس
یہ ہے دنیا کو ابھی بھی غزہ کی اصل صورتحال کا ادراک نہیں ہے۔ میڈیا کوریج کے باوجود کوئی نہیں سمجھتا، اگر سمجھتے واقعی ہمیں دیکھتی تو یہ جنگ ایک دن بھی نہ چلتی۔ میں نے جب پوچھا کہ دنیا کے لیے کیا پیغام ہے تو ان کی آواز میں تلخی امڑ آئی۔ کہنے لگے بس دنیا والوں کو کہیں کہ جاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ تاریخ تم پر لعنت بھیجے، ایک دن تم خود ہم سے بھی بدتر حالت میں کھانے کے محتاج ہوگے، قیامت کے دن ہم یہی گواہی دیں گے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے میڈیسنز کی ایک تازہ رپورٹ میں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کو جو امریکہ اور اسرائیلی سرپرستی میں چل رہا ہے ظلم کی تجربہ گاہ قرار دیا گیا ہے۔ صرف 7 ہفتوں میں ان مراکز کے باہر 1800 ہلاکتیں درج کی گئی ہیں، 100 کے قریب بچوں کو گولیاں مار دی گئی ہیں، بعض کو سر یا سینے میں۔ زخموں کی نوعیت سر اور سینے میں زخم ثابت کرتی ہے۔ امدادی مراکز ہدف اور ذلت کے میدان بن چکے ہیں جن کی حفاظت امریکی نجی ٹھیکیدار کرتے ہیں۔ بچ جانے والے کہتے ہیں کہ پیغام صاف ہے، بھوکے مرو یا کھانے کے لیے کوشش کرتے مرو۔ ٹی وی پر امدادی ٹرکوں کی تصاویر چلتی ہیں مگر زمین پر حقیقت مختلف ہے۔ مارچ 2025 سے جب اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات کے دوران امداد کی ناکہ بندی کی، خطے کو ایک منصوبہ بندی طریقے سے قحط کی موت کے مذبح خانے میں جھونک دیا گیا۔ غزہ کے صحافی راشا ابو جلال لکھتی ہیں امدادی ٹرک بھی راستے میں لوٹ لیے جاتے ہیں یا چند گروہوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ غزہ کی ضروریات کے لیے روزانہ 500-600 ٹرک درکار ہیں مگر اسرائیل 100 سے بھی کم ٹرکوں کو داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ 6 بچوں کے باپ خالد تنیرہ کہتے ہیں یہ امداد سب تماشا ہے۔ ایک فوجی طیارے نے 7 فضائی غباروں سے آٹے کے تھیلے ہمارے محلے کے اوپر گرائے، ہزاروں لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، حالانکہ وہ سامان چند درجن خاندان کے لیے بھی کافی نہ تھا۔ صحافی ابو جلال اپنی حالت اظہار بتاتی ہیں 2 دن سے امدادی کھانے کا انتظار کرنے کے بعد میں نے $25 میں 1 کلو آٹا خریدا جو مشکل سے $1 کا ہوتا تھا۔ اب شیرخوار بچوں کو دودھ $80 فی ڈبہ ہے جو پہلے $10 تھا۔ مائیں اپنے زیورات بیچ کر بچوں کو کھلا رہی ہیں۔ غزہ کے کالم نگار طلال اوکل لکھتے ہیں جب تک امدادی رسائی بہتر نہیں ہوتی اور سیکیورٹی بحال نہیں ہوتی، بھوک مزید افراد کو ہلاک کر دے گی۔ بین الاقوامی فضائی ڈراپ تماشے کو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایک بے اثر اور خطرناک بتایا ہے۔ ایک نرس نے بتایا امدادی جگہوں پر ایک 5 سالہ بچہ ہجوم میں کچلا گیا، اس کا چہرہ دم گھٹنے سے نیلا پڑ گیا تھا۔ ایک 8 سالہ بچے کے سینے میں امداد لیتے ہوئے گولی لگی، ہم صرف چند زخمیوں کا علاج کر پاتے ہیں۔ یہ جنگ نہیں رہی، جنگ کے علاوہ کچھ اور ہے، جنگ سے بھی زیادہ لرزہ خیز، ہولناک اور تباہ کن۔ 42 سالہ خدیجہ خدیر کہتی ہیں میرے 4 بچے بھوک سے سکڑ رہے ہیں، ہم 3-4 روز کے بعد 1 روٹی کھاتے ہیں اور غزہ میں یہی آج کل ایک عیاشی ہے۔ غزہ میں میڈیا آفس کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اسماعیل الثوابتہ کا کہنا تھا قحط براہ راست اسرائیلی فوجی محاصرے کا نتیجہ ہے۔ برسوں سے کھانے، ایندھن اور دواؤں کی منظم پابندی اور تقسیم کے راستوں کے بار بار توڑ پھوڑ نے صورتحال اور بگاڑ دی ہے۔ محفوظ رسائی ناممکن ہو گئی، خطے میں بدترین قحط شروع ہو چکا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے 26 جنوری، 28 مارچ اور 24 مئی 2024 کو واضح حکم دیا کہ اسرائیل بلا رکاوٹ انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائے اور شہریوں کی حفاظت کرے، مگر اسرائیل اب بھی گزرگاہیں بند رکھتا ہے، امدادی اور رفاہی کام روکتا ہے اور تقسیمی مراکز کو نشانہ بناتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا مغربی حکومتوں کا کیا کردار رہا ہے تو فلسطینی رہنما کا کہنا تھا زیادہ تر نے اسرائیل کو عسکری اور سیاسی سہارا دیا یا اپنی قانونی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا، اس سے رکاوٹیں قائم رہیں۔ انہوں نے نہ گزرگاہیں کھولی نہ عدالتی احکام منوائے۔ میں نے اسماعیل الثوابتہ سے پوچھا آپ کے گھرانے نے آج اور اس ہفتے کیا کھایا ہے؟ ان کا کہنا تھا کئی روزوں کے بعد آج ہم کو دال کا سوپ نصیب ہوا ہے، چند روز قبل تھوڑے سے چاول پانی کے ساتھ حلق سے اتارے تھے۔ یہ میری زندگی کا سب سے کڑا لمحہ ہے۔ گھر میں بیٹی روٹی مانگتی ہے مگر روٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امدادی مراکز پر اسرائیل اکثر سر، گردن اور ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں۔ لوگ تھوڑی تھوڑی چیزیں بانٹتے ہیں، 1 کلو پھلیاں 10 لیٹر پانی میں ابال کر کئی گھروں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ یہ یکجہتی ابھی باقی ہے۔ محاصرے اور روزانہ ہلاکتوں کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔
فلسطینی لیڈر نے بتایا میں نے پچھلے 2 ماہ میں 16 کلو وزن کھو دیا، میرے کزن نے 51 کلو اور ماہر نے 46 کلو وزن کھو دیا ہے۔ بھوک کو ہتھیار بنایا گیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اسرائیلی ٹرک ان کی اپنی زمین پر روٹیاں لائیں اور ان کو جان بلب فلسطینی اور بھوک سے لاچار آبادی کے سامنے پھینک کر ان کا تماشا دیکھیں۔ اسی دوران کسی اسرائیلی فوجی کا دل چاہا تو فائرنگ شروع کر دی۔ اتنی تذلیل کوئی قوم برداشت کیسے کر سکتی ہے؟ بطور صحافی لکھتے لکھتے میرا قلم رک جاتا ہے۔ بھوک نے الفاظ چھین لیے ہیں۔ اس باپ کے دکھ کے مداوے کے لیے کیا لکھوں جو اپنے بچوں کو سوکھتے ہوئے دیکھ کر کڑتا ہے؟ وہ ماں جس نے پانی کا برتن چولہے پر رکھا ہے اور بچے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر سو جاتے ہیں، یا اس نوجوان کے خون کا بدلہ جس کی جان کی قیمت بس آٹے کا تھیلا تھا؟ جب آنے والی نسلیں یہ باب پڑھیں گی تو وہ یہ نہیں پوچھیں گی کہ فلسطینی کیوں غصے میں تھے، وہ پوچھیں گی دنیا کیسے کھانے کھاتی رہی۔ یہ قحط صرف خوراک کا نہیں، اخلاقی اور سیاسی بھی ہے۔